آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کی جانب کیا نماز میں اور پھر پیچھے کر لیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم نے عجیب نماز میں ادا دیکھی ہے, کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اوپر کی طرف کر رہے تھے؟ تو آقا کریم اسلام نے فرمایا میں کھڑا زمین پہ تھا لیکن میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا. لوگ کہتے ہیں دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں محبوب کے ہاتھ لمبے کتنے ہیں, محبوب کے ہاتھوں کا مقام کیا ہے. تو حضور فرمایا میں کھڑا زمین پہ تھا پر میرے ہاتھ جنت میں چلے گئے تھے. صرف جنت میں نہیں گئے, جنت کا خوشہ میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا اور میں اس کو لانا چاہتا تھا, لیکن مجھے خیال آیا یہ جنت تو اللہ نے غائب رکھی ہے, اپنے بندوں سے غائب رکھی ہوئی بعد میں دینی ہے. لیکن فرمایا میرے صحابہ اگر میں وہ جنت کا خوشہ لے آتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا, فرمایا جتنی دنیا باقی ہے قیامت تک تم اس خوشے کو کھاتے رہتے, لیکن میرے ہاتھ کو لگا ہوا خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو اس لیے میں نے اپنا ہاتھ واپس کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا ہے. اور فرمایا پھر میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا, اور فرمایا دوزخ میں نے دیکھا عورتیں زیادہ ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا یہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی, خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ جہنم میں ہے. ظاہر ہے گھر میں کئی حالات آتے رہتے ہیں, کبھی خوشحالیاں بھی ہوتی ہیں, کبھی تنگ دستیاں بھی آ جاتی ہیں, کبھی مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کرے, وہ خامد کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزارے, نہ کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ چلتی رہے. تو پھر تو گھر نہیں چل سکے گا, پھر تو گھر ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اس کو شکر گزار. اور بھی بیوی کے کچھ فرائض ہیں, لیکن آئیے ذرا دوسری جانب بیوی کے حقوق کیا ہیں. وہ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو حق کے مار دیا جائے, یہ اس کا پہلا حق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم, اس کی مقدار بیان کی کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں. 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 2 تولہ 7 ماشا 4 رتی چاندی, یہ اس کی مقدار بنتی ہے. تو یہ کم از کم حق کے مار ہونا چاہیے, اور زیادہ حق کے مار کی کوئی یعنی مقدار نہیں ہے. جتنا کسی کی استطاعت ہو وہ حق کے مال باندھ سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا حق کے مال 500 درہم باندھا, جو آج کے دور کا تقریباً 50,000 روپیہ بنتا ہے. تو اتنا حق کے مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. یعنی جتنی انسان کی طاقت ہو جتنا عام وہ حق کے مال باندھتے ہیں. آج کل 5-10 ہزار روپیہ حق کے مال کم از کم ہونا چاہیے, زیادہ بھی اگر کر سکتے ہیں, جتنی یہ نہ ہو کہ ہم اتنا حق کے مار کہیں جو ادا نہ کر سکیں. بس اوقات لوگ لاکھ روپے لکھوا دیتے ہیں, بس اوقات 2 لاکھ لکھوا دیتے ہیں, لیکن بعد میں ادائیگی نہیں کر پاتے. جو آسانی سے ادا کر سکیں وہ حق کے مار, لیکن حق کے مار ہے ضروری, حق کے مار کے بغیر. اچھا ہمارے ہاں ایک بہت ساری رسمیں ہیں شادی کے موقع پہ, ان میں سے ایک رسم پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے یا نہیں, ہمارے ہاں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ اوپر والے یہ بات کرتے ہیں جی بس ہاتھ لگوا کے واپس کر دیں. بھئی حق اس کا ہے اور تمہیں تو اختیار ہی نہیں کہ تم واپس کر دو. حق تو بیوی کا ہے, یہ اس کی چیز ہے, تم کیسے معاف کر رہے ہو, تم کیسے واپس کر رہے ہو. وہ اگر چاہے تو بعد میں اپنے خامد کو معاف کر سکتی ہے, لیکن اوپر والے سرپرستوں کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ محض ہم اپنی ایک رسم کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. حق کے مہر کی ادائیگی کرنی چاہیے, اور حق کے مہر واپس اوپر والے نہیں کر سکتے. پہلا حق. دوسرا حق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو فرمایا کہ انسان جس رہائش میں رہ رہا ہے بیوی کو بھی رہائش دے گا, یہ اس کا فرض ہے. بیوی کو لباس دینا اس کی ذمہ داری ہے, بیوی کو کھانا دینا اس کی ذمہ داری ہے, اور یہ چیزیں جو یعنی اس کی صلاحیت ہے, جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق رہائش, کھانا اور لباس یہ خامد کی ذمہ داری, اور بیوی کا یہ حق ہے کہ خامد اس کو ادا کرے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو, حسن سلوک کے ساتھ اس کو پیش آؤ. اور آقا کریم اسلام کا یہ فرمان نور بڑا ہی خوبصورت ہے خامدوں کے لیے, اور آج کی اس محفل کا سمجھ لیں کہ یہ تبرک ہوگا بہت بڑا. آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بیوی کی تمہیں کوئی عادت اچھی نہیں لگتی تو اس کی کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی. تو فرمایا تم اس کی اچھی عادت کی طرف جب غور کرو گے تو بری عادت پہ ویسے ہی پردہ پڑ جائے گا.